یہ 10 محرم الحرام کی جو تاریخ ہے ہماری شریعت کے اندر اس کی ایک مستقل حیثیت ہے۔ اب ہماری شریعت کب آئی؟ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی بنا کر کے مبعوث کیے گئے اس دنیا کے اندر، تبھی ہماری شریعت آئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ تو بہت بعد میں، ہماری شریعت پہلے۔ ہماری شریعت کے اندر اس محرم الحرام کی 10 تاریخ کی ایک الگ ہی حیثیت ہے۔ وہ کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے کہ 10ویں محرم کے دن روزہ رکھا جائے۔ یہ اسلام کا حکم ہے، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ آئے ہجرت کر کے، تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک بات کہی گئی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے میں صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جو یہود لوگ ہیں، یہ یہود لوگ بھی 10ویں محرم کے دن روزہ رکھتے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم لوگ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس دن اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ یہ جو 10ویں محرم کی تاریخ ہے، اسی دن فرعون پانی کے اندر ڈوبا تھا، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی اور بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی خوشی میں شکر کے طور پر روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اگر ایسی بات ہے تب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے میں ہم تم سے زیادہ حقدار رکھتے ہیں، ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان کی پیروی کریں، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا یہود کی مخالفت میں کہ انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں ابھی آئندہ سال نہیں آیا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلسل 10ویں محرم کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت میں کہا یہودی لوگ اس دن عید مناتے 10ویں محرم کے دن، ذرا غور کیجئے گا، یہودی لوگ جو ہے 10ویں محرم کے دن عید مناتے تھے، وہ اپنی عورتوں کو زیورات پہناتے، نئے نئے کپڑے زبطن کرتے، نئے نئے کپڑے پہنتے اور مرغ مسلم پکاتے، خوشی مناتے تھے یہودی لوگ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم یہود کی مخالفت کرتے ہوئے 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ شریعت کا حکم کیا ہے؟ 9 10 محرم کے دن روزہ رکھنا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے میرے بھائیوں کہ آج سنت بدعت میں تبدیل ہو گئی ہے، مسلمان یہودیوں کے نقش قدم پر چل بسے۔ آپ دیکھیں گے کہ مسلمان 10ویں محرم کے دن بریانی پکاتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ مسلمان 10ویں محرم کے دن نئے نئے لباس زبطن کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ 10ویں محرم کے دن مسلمان شربتیں تقسیم کرتے ہیں، وہ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، بلکہ لوگ بولتے ہیں وہ چونگے کی عید آ گئی ہے، وہ چونگا وغیرہ بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا یہ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہے، یہ شربت تقسیم کی جا رہی ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خوشی میں ہے یا غم میں ہے؟